العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ کرام، زکوٰۃ سے متعلق جدید مسائل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں. غیر مسلموں کو صدقہ دینا، صدقہ فطر غیر مسلموں کو دے سکتے ہیں یا نہیں، اس سلسلے میں ہمارے ائمہ کے مابین اختلاف ہے. طرفین حضرت امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ کے نزدیک دینا جائز ہے، اور حضرت امام ابو یوسف کے نزدیک جائز نہیں ہے. علامہ حسکفی فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ کہ فتویٰ امام ابو یوسف کے قول پر ہے، جبکہ علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صاحب ہدایہ وغیرہ کے کلام سے یہ افادہ ہوتا ہے کہ فتویٰ طرفین کے قول پر ہے، اور متون میں بھی ایسا ہی ہے. علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ضوابط افتاء کے مطابق بھی ہے کہ جب کسی مسئلے میں ہمارے ائمہ کے مابین اختلاف ہو تو امام یا امام اور آپ کے تلامذہ میں سے امام صاحب اور آپ کے تلامذہ میں سے وہ جو آپ کے موافق ہو کے قول پر فتویٰ دیا جاتا ہے. ضوابط افتاء کے مطابق بھی یہ ہے کہ جب کسی مسئلے میں ہمارے ائمہ کے مابین اختلاف ہو تو امام صاحب اور آپ کے تلامذہ میں سے وہ جو آپ کے موافق ہو کے قول پر فتویٰ دیا جاتا ہے. اس لیے فتویٰ طرفین کے قول پر ہی ہوگا، یعنی غیر مسلموں کو صدقہ فطر دینا جائز ہے. لیکن چونکہ یہ مسئلہ مختلف فی ہے، اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ مسلمانوں کو ہی دیا جائے، کیونکہ مسلمانوں میں فقراء اور غرباء کی کمی نہیں ہے. نیز صدقہ فطر کا مقصود غریب مسلمانوں کو اپنی خوشی میں شریک کرنا ہے، اور یہ مقصد اسی صورت میں پورا ہوگا جب کہ ہم صدقہ فطر انہی کو دیں. رہے غیر مسلم تو سال بھر انہیں صدقات نافلہ دینے کی گنجائش ہے. غیر مسلموں کو سال بھر صدقات نافلہ دینے کی گنجائش ہے، غیر مسلموں کو صدقہ نافلہ دیا جا سکتا ہے. غیر مسلم فقراء کو زکوٰۃ دینا، بعض لوگ غیر مسلم فقراء کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، جبکہ اس صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، کیونکہ زکوٰۃ کا مصرف صرف مسلمان فقراء ہے. اس لیے ان پر دوبارہ اتنی زکوٰۃ مسلمان غریبوں کو دینا لازم ہے. وسط سال کی آمدنی بھی تمام سال کی آمدنی کے تابع ہے. بعض لوگ یوں خیال کرتے ہیں کہ جو مال جس وقت ملکیت میں آئے اسی وقت سے اس کا سال شروع ہوتا ہے، اور وہ ہر مال کا الگ الگ سال شمار کرتے ہیں. اسی طرح بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جو مال سال بھر ان کی ملکیت میں رکھا رہا اور کسی وقت بھی ملکیت سے نہیں نکلا اسی پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جبکہ یہ دونوں خیالات صحیح نہیں ہیں. کیونکہ جب کوئی شخص ایک مرتبہ مال کی وجہ سے صاحب نصاب بن جاتا ہے تو سال پورا ہونے سے پہلے جو بھی قابل زکوٰۃ مال اس کی ملک میں آتا ہے، سال کے پورا ہونے پر تمام قابل زکوٰۃ موجود مالوں کی زکوٰۃ کا ادا کرنا اس پر لازم ہوتا ہے، خواہ کوئی مال سال پورا ہونے سے 1 مہینے یا 10 دن یا محض 1 دن پہلے ہی اس کی ملکیت میں آیا ہو.
غلطی سے زکوٰۃ زیادہ دے دینا، اگر کسی شخص کے ذمہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی مقدار تھوڑی بنتی ہو اور اس نے غلطی سے زیادہ زکوٰۃ دے دی تو اس کے لیے یہ گنجائش ہے کہ وہ اس زائد مقدار کو آئندہ سال کی زکوٰۃ میں شمار کر لے، اور اگر اس زائد مقدار کو نفلی صدقہ تصور کرے اور آئندہ سال کی زکوٰۃ اپنے وقتوں پر الگ حساب لگا کر ادا کرے تو بھی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ پراویڈنٹ فنڈ میں جمع شدہ رقم پر زکوٰۃ، پی ایف فنڈ۔ پراویڈنٹ فنڈ میں جمع شدہ رقم پر زکوٰۃ۔ عزیز طلبہ، حکومت اپنے ملازمین کی تنخواہوں سے ماہانہ کچھ رقم پراویڈنٹ فنڈ کے نام سے جبراً کاٹ لیتی ہے، اور اتنی ہی رقم اس میں شامل کر کے ملازمین کے نام سے اپنی تحویل میں رکھتی ہے، اور اتنی ہی رقم اس میں شامل کر کے ملازمین کے نام سے اپنی تحویل میں رکھتی ہے، اور یہ رقم نوکری چھوڑنے پر انہیں ادا کر دی جاتی ہے۔ اس پوری رقم کا لینا حلال ہے، کیونکہ اس میں نصف رقم خود ملازم کی ہے اور نصف رقم حکومت کی طرف سے انعام ہے۔ فی الحال اس رقم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ اس پر ملازم کا قبضہ نہ ہونے کی وجہ سے ملکیت تامہ نہیں ہے، جو وجوب زکوٰۃ کا سبب ہے۔ البتہ جب یہ رقم مل جائے تو اس پر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوگی۔ سال ہائے گزشتہ کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، مگر احتیاط و تقوی یہ ہے کہ ہر سال اپنی وضع شدہ رقم سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے۔ خیر، جب یہ رقم مل جائے تو اس پر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوگی، سال ہائے گزشتہ کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ عزیز طلبہ، گزشتہ کل کے سبق میں دیون کی 3 قسمیں آپ حضرات کو بتائی گئی تھی، دین قوی، دین متوسط اور دین ضعیف۔ تو پراویڈنٹ فنڈ کا شمار دین ضعیف میں آئے گا، اور دین ضعیف کا حکم یہ بتایا گیا تھا کہ دین ضعیف میں سالہائے گزشتہ کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، بلکہ جس وقت یہ رقم پاس آئی ہے اس وقت سے حساب لگا کر 1 سال مکمل ہونے کے بعد موجودہ سال کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ پراویڈنٹ فنڈ میں جمع کردہ رقم پر زکوٰۃ۔ ملازمین اپنی تنخواہوں میں سے ماہانہ کچھ رقم پراویڈنٹ فنڈ کے نام سے خود اپنے اختیار سے کٹواتے ہیں، ادارہ ان کو مجبور نہیں کرتا۔ اصل میں پراویڈنٹ فنڈ کی 2 صورت ہے، ایک تو وہ جو جبراً کاٹ لی جاتی ہے رقم، اور دوسری وہ ہے کہ ملازمین خود اپنے اختیار سے کٹواتے ہیں، ادارہ ان کو مجبور نہیں کرتا ہے، اور یہ رقم نوکری چھوڑنے پر اضافے کے ساتھ انہیں ادا کر دی جاتی ہے۔ اس صورت میں جتنی رقم کاٹی گئی ہے اتنی ہی رقم کا لینا حلال ہے۔ اس سے زیادہ لینے میں سود کا شبہ اور سود کا ذریعہ بنا لینے کا اندیشہ ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اب جتنی رقم جمع ہوئی ہے اگر وہ نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہے، یا یہ ملازم پہلے سے صاحب نصاب ہے، تو سالانہ اس فنڈ میں جمع شدہ رقم کی بھی زکوٰۃ دینا لازم ہوگا، کیونکہ جب ملازم نے خود اپنے اختیار سے رقم ادارے کے حوالے میں تحویل میں دے دیا تو گویا ادارہ ملازم کا وکیل ہوا، اور وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ شمار ہوتا ہے۔ لہذا اپنے اختیار سے پراویڈنٹ فنڈ میں جمع شدہ رقم کی زکوٰۃ ہر سال دینا ضروری ہوگا۔ شوہر کا عورت کو دین مہر ادا کر دے تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی یا نہیں؟
اگر شوہر دین مہر کا قرض عورت کو دے دے اور وہ مقدار نصاب ہو اور اس پر سال بھی گزر جائے تو عورت کے ذمے اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اگر وہ مقدار نصاب نہیں ہے لیکن عورت کے پاس اس کے علاوہ اتنی مقدار دوسرا مال موجود ہے کہ اس کو مہر کے ساتھ ملانے پر نصاب پورا ہو سکتا ہے تو اس کو ملا کر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اگر نصاب پورا نہیں ہوتا تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ مرغی خانہ، پولٹری فارم یا مچھلی تالاب کی زمین پر زکوٰۃ یا مچھلی تالاب کی زمین پر زکوٰۃ۔ اگر کسی شخص نے مرغی یا مچھلی کا فارم قائم کیا تو مرغی خانہ اور مچھلی کے تالاب کی زمین اور متعلقہ ساز و سامان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح اگر مرغیوں اور چوزوں یا مچھلیوں اور ان کے بچوں کو خریدتے وقت ان کو بیچنے کی نیت نہ ہو بلکہ ان کے انڈوں یا ان کے بچوں کو فروخت کرنے کی نیت ہو تو ان پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں ان مرغیوں اور مچھلیوں کو باقی رکھتے ہوئے ان سے منفعت حاصل کرنا مقصود ہے۔ اگر ان سے حاصل منفعت کی مالیت بقدر نصاب ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ البتہ اگر مرغیوں اور چوزوں، مچھلیوں اور ان کے بچوں کو خریدتے وقت انہی کو فروخت کرنے کی نیت ہو تو یہ مال تجارت میں داخل ہوگے اور ان کی مالیت پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اگر کسی شخص نے مرغی یا مچھلی کا فارم قائم کیا تو مرغی خانہ اور مچھلی کے تالاب کی زمین اور متعلقہ ساز و سامان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح اگر مرغیوں اور چوزوں یا مچھلیوں اور ان کے بچوں کو خریدتے وقت ان کو بیچنے کی نیت نہ ہو بلکہ ان کے انڈوں یا ان کے بچوں کو فروخت کرنے کی نیت ہو تو ان پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں ان مرغیوں اور مچھلیوں کو باقی رکھتے ہوئے ان سے منفعت حاصل کرنا مقصود ہے۔ اگر ان سے حاصل منفعت کی مالیت بقدر نصاب ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ البتہ اگر مرغیوں اور چوزوں، مچھلیوں اور ان کے بچوں کو خریدتے وقت انہی کو فروخت کرنے کی نیت ہو تو یہ مال تجارت میں داخل ہوگے اور ان کی مالیت پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ بھینس یا گائے کے دودھ کی آمدنی پر زکوٰۃ۔ اگر کسی شخص نے بھینس یا گائے کا فارم بنایا تاکہ ان سے حاصل ہونے والا دودھ فروخت کرے گا تو اس صورت میں بھینس اور گائے کی مالیت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ یہ سائمہ جانور نہیں ہیں۔ البتہ دودھ فروخت کرنے کے بعد جو آمدنی حاصل ہوگی اگر وہ نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو سالانہ 2.5% زکوٰۃ واجب ہوگی۔ سیکیورٹیز ڈپازٹ پر زکوٰۃ۔ سیکیورٹی ڈپازٹ پر زکوٰۃ۔ عزیز طلبہ اکرام، مکان یا دکان کو کرائے پر لیتے وقت جو رقم مالک کے مکان یا مالک کے دکان کو سیکیورٹی ڈپازٹ کے نام سے بطور ضمانت دی جاتی ہے، اس رقم کی زکوٰۃ نہ تو دینے والے پر واجب ہے اور نہ ہی لینے والے پر، کیونکہ یہ رہن کے حکم میں ہے، اور رہن میں نہ راہن گروی یعنی گروی رکھنے والے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور نہ مرتہن جس کے پاس گروی رکھا گیا اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور جب رہن واپس مل جائے تو سالہ گزشتہ کی زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوگی۔ یہ دین ضعیف کے حکم میں ہوگا۔ دین ضعیف کا حکم یہ ہے کہ دین ضعیف میں سالہ گزشتہ کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ باب العشر، عشر سے متعلق مسائل۔ ہندوستان کی زمینیں عشری ہے یا خراجی؟ عزیز طلبہ کرام، ہندوستان کی زمینیں عشری ہے یا خراجی، اس سلسلے میں
ہمارے علماء کے مابین اختلاف ہے، لیکن صحیح اور مبنی بر احتیاط قول یہ ہے کہ مسلمانوں کی مملوکہ اراضی میں عشر واجب ہے۔ مسلمان جس زمین کے مالک ہے اس زمین میں عشر واجب ہے، کیونکہ عشر میں بنیادی تصور عبادت کا ہے اور یہ زکوٰۃ کی ہی ایک قسم ہے، کیونکہ دونوں کے مصارف ایک ہی ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کے حق میں اصل عشر ہے، اور چونکہ عشر کو ساقط کرنا ایک عبادت کو ساقط کرنا ہے، اس لیے جہاں عشر کے ساقط ہونے کی صراحت اور اس پر کوئی قوی نص موجود نہ ہو، وہاں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمانوں کے حق میں عشر ہی کے حکم کو باقی رکھا جائے، لہذا ہندوستان کی زمینیں مندرجہ ذیل صورتوں میں بالاتفاق عشری ہیں۔ ہندوستان کی زمینیں مندرجہ ذیل صورتوں میں بالاتفاق عشری ہے۔ نمبر 1، مسلمان حکومت کی طرف سے مسلمانوں کو عطا کردہ زمینیں جو اب تک مسلمانوں کے پاس چلی آ رہی ہیں وہ عشری ہے۔ نمبر 2، جس علاقے کے لوگ مسلم حکومت کے قیام سے پہلے بخوشی مسلمان ہو گئے ہوں اور وہ زمینیں ابھی تک مسلمانوں ہی کے پاس چلی آ رہی ہیں وہ عشری ہے۔ نمبر 3، جو زمین عرصہ دراز سے مسلمانوں کے پاس ہے اور تاریخی طور پر ان کا خراجی ہونا ثابت نہیں وہ بھی عشری ہے۔ چھٹے فقہی سیمینار عمر آباد بتاریخ 17 تا 20 رجب 1414 مطابق 31 دسمبر 1993 تا 3 جنوری 1994 میں یہی قرارداد منظور کی گئی۔ بارش اور ٹیوب ویل کے ذریعے سیراب کی ہوئی زمین کی پیداوار پر عشر۔ بارش اور ٹیوب ویل کے ذریعے سیراب کی ہوئی زمین کی پیداوار پر عشر۔ جس زمین کی آب پاشی کی جاتی ہے یا محنت کر کے کنویں وغیرہ سے پانی دیا جاتا ہے اس کی پیداوار میں نصف عشر یعنی پیداوار کا 20واں حصہ واجب ہے۔ نصف عشر یعنی پیداوار کا 20واں حصہ واجب ہے۔ اور جس زمین میں بارش کے پانی سے کھیتی کی جاتی ہے اور مستقل پانی دینا نہیں پڑتا اس کی پیداوار میں عشر یعنی پیداوار کا 10واں حصہ واجب ہے۔ جس زمین کی آب پاشی کی جاتی ہے یا محنت کر کے کنواں وغیرہ سے پانی دیا جاتا ہے اس کی پیداوار میں نصف عشر یعنی پیداوار کا 20واں حصہ واجب ہے، یعنی 100 میں سے 5 روپیے۔ اور جس زمین میں بارش کے پانی سے کھیتی ہوتی ہے اور مستقل پانی نہیں دینا پڑتا ہے اس کی پیداوار میں عشر یعنی پیداوار کا 10واں حصہ واجب ہے، یعنی 100 میں سے 10 روپیہ۔ نصف عشر یعنی 20واں پیداوار کا 20واں حصہ یعنی 100 میں سے 5 روپیہ، اور عشر یعنی پیداوار کا 10واں حصہ یعنی 100 میں سے 10 روپیہ۔ لیکن اگر زمین ایسی ہے کہ اس کی سینچائی اکثر بارش کے پانی سے ہی ہوتی ہے اور ٹیوب ویل کی اتفاقیہ معمولی نوبت آتی ہے تو اس کو بارانی ہی سمجھا جائے گا اور اس کی پیداوار میں عشر واجب ہوگا۔ اور اگر اس کی سینچائی اکثر ٹیوب ویل کے ذریعے ہوتی ہے تو اس میں نصف عشر واجب ہوگا، یعنی پیداوار کا 20واں حصہ 100 میں سے 5 روپیے۔ زمین کا عشر مالک زمین پر یا کرایہ دار پر۔ اگر مالک زمین کسی کاشتکار سے یہ طے کر لے کہ مجھے فی ایکڑ مثلاً 500 روپیہ سالانہ دے کر تم جس طرح چاہو زمین استعمال کر سکتے ہو، فی ایکڑ مثلاً 500 روپیہ سالانہ دے کر تم جس طرح چاہو زمین استعمال کر سکتے ہو، تو اس صورت میں عشر مالک زمین پر واجب ہوگا یا کاشتکار پر۔
اس سلسلے میں ہمارے ائمہ کے مابین اختلاف ہے۔ امام صاحب کے نزدیک عشر مالک زمین پر واجب ہے، جبکہ صاحبین کے نزدیک کاشتکار پر۔ عام فقہائے کرام صاحبین کے قول کو راجح قرار دیتے ہیں، یعنی کاشتکار پر عشر واجب ہوگا۔ علامہ شامی نے اس میں یہ تفصیل نقل کی ہے کہ اگر زمین کا کرایہ اسی کی مناسبت سے مقرر کیا گیا تو عشر مالک زمین پر ہوگا، اور اگر کرایہ اجر مثل سے کم مقرر کیا گیا تو عشر کاشتکار پر ہوگا۔ کاشت کی زمین کے کرائے پر عشر، اگر صاحب زمین اپنی کاشت والی زمین کرائے پر دے تو کرائے کی یہ رقم دوسری آمدنی کے تابع ہو کر سال بھر گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، عشر نہیں۔ البتہ اس زمین سے فصل حاصل کرنے والے شخص یعنی کاشتکار پر عشر یا نصف عشر واجب ہوگا۔ کاشت کی زمین کے کرائے پر عشر، اگر صاحب زمین اپنی کاشت والی زمین کرائے پر دے تو کرائے کی یہ رقم دوسری آمدنی کے تابع ہو کر سال بھر گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، عشر نہیں۔ البتہ اس زمین سے فصل حاصل کرنے والے شخص پر یعنی کاشتکار پر عشر یا نصف عشر واجب ہوگا۔ فصل کٹنے سے پہلے فروخت کر دیا تو عشر کس پر لازم ہوگا؟ اگر فصل پک چکی اور اس کی کٹائی سے پہلے ہی اس کو فروخت کر دیا گیا تو اس کا عشر مالک زمین پر ہی واجب ہوگا، اور اگر فصل کی پختگی سے پہلے اسے فروخت کر دیا گیا اور فصل مشتری کی ملکیت میں کمال تک پہنچ جائے تو عشر کی ادائیگی مشتری یعنی خریدار پر لازم ہے۔ اگر فصل پک چکی اور اس کی کٹائی سے پہلے ہی اس کو فروخت کر دیا گیا تو اس کا عشر مالک زمین پر ہی واجب ہوگا، اور اگر فصل کی پختگی سے پہلے اسے فروخت کر دیا گیا اور فصل مشتری کی ملکیت میں کمال تک پہنچ جائے تو عشر کی ادائیگی مشتری یعنی خریدار پر لازم ہے۔ فصل دوسری جگہ فروخت کی جائے تو عشر میں کس مقام کی قیمت معتبر ہوگی؟ اگر فصل کسی دوسری جگہ بھیج کر فروخت کی جائے جہاں اس کی قیمت زیادہ ہو تو جملہ قیمت کے اعتبار سے عشر یا نصف عشر ادا کیا جائے گا۔ حمل و نقل کا کرایہ، اسی طرح ٹیکس اور زکوٰۃ ناکوں پر جو رقم دی گئی جملہ قیمت سے اس کا وضع کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر فصل کسی دوسری جگہ بھیج کر فروخت کی جائے جہاں اس کی رقم زیادہ ہو تو جملہ قیمت کے اعتبار سے عشر یا نصف عشر ادا کیا جائے گا۔ حمل و نقل کا کرایہ، اسی طرح ٹیکس اور زکوٰۃ ناکوں پر جو رقم دی گئی جملہ قیمت سے اس کا وضع کرنا جائز نہیں ہے۔ بھوسا یا گھاس میں عشر واجب نہیں ہے۔ جس مقصد کے لیے فصل بوئی جاتی ہو یعنی جو مقصود بالزرع ہو تو عشر یا نصف عشر اس سے ادا کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ضمنی طور پر جو چیز حاصل ہو اس کی قیمت گرچہ زیادہ ہو اس میں عشر یا نصف عشر واجب نہیں۔ چونکہ گندم اور مکئی کی کاشت سے مقصود غلہ یعنی اناج ہوتا ہے، اس لیے اس کا بھوسا یا گھاس میں عشر واجب نہیں۔ البتہ اگر دانہ پڑنے سے پہلے ہی فصل کاٹ لی ہو تو اس پر عشر واجب ہے، کیونکہ اس صورت میں فصل ہی مقصود ہے، غلہ نہیں۔ زمین میں شہد کی مکھیوں کو پال کر ان سے شہد حاصل کیا جاتا ہے تو اس پر عشر لازم ہوگا یا نہیں؟ اگر عشری زمین میں شہد کی مکھیوں کو پال کر شہد حاصل کیا جاتا ہے تو اس میں عشر ادا کرنا لازم ہے، اور اگر شہد کی مکھیوں کو خراجی زمین میں پال کر ان سے شہد حاصل کیا جاتا ہے تو عشر لازم نہیں ہوگا۔
فصل بونے سے قبل عشر نکالا تو ادا نہیں ہوگا، فصل بونے سے قبل عشر نکالا تو ادا نہیں ہوگا، اور اگر فصل اگنے کے بعد نکالا تو بالاتفاق ادا ہو جائے گا، اور اگر فصل بونے کے بعد اگنے سے پہلے نکالا تو امام ابو یوسف کے نزدیک ادا ہو جائے گا اور امام محمد کے نزدیک ادا نہیں ہوگا، اور یہی قول راجح ہے۔ باغ میں پھول آنے کے بعد عشر نکالنا صحیح ہے، اس سے قبل نکالا تو ادا نہ ہوگا۔ پھلوں میں عشر کب واجب ہوگا؟ پھلوں مثلا انار، سیب اور انگور وغیرہ میں عشر اس وقت واجب ہوتا ہے جب یہ درختوں پر ظاہر ہو جائے اور پک جانے تک فساد وغیرہ سے محفوظ رہے۔ گھر کے احاطے میں لگائے گئے پھلوں کے درختوں پر عشر نہیں۔ بعض لوگ گھر کی چھت یا گھر کے احاطے میں پھلدار درخت یا سبزی وغیرہ کے درخت لگا لیتے ہیں، اس میں عشر واجب نہیں ہے کیونکہ یہ گھر کے تابع شمار ہوگے۔ مسجد کے احاطے میں لگائے گئے پھل کے درختوں پر عشر نہیں۔ بعض مساجد کے ذمہ داران مسجد کے احاطے میں خالی پڑی ہوئی جگہ میں پھلدار درخت لگاتے ہیں، اس میں عشر واجب نہیں ہے کیونکہ یہ مسجد کے تابع شمار ہوگے۔ پہاڑوں کے پھلدار درختوں پر عشر واجب ہوگا یا نہیں؟ پہاڑوں کے پھلدار درخت مثلا اخروٹ، جامن، چلغوزہ اور بیر وغیرہ اگر حکومت وقت کسی شخص کو ان کی نگرانی و حفاظت کا ذمہ دار بناتی ہے اور ان سے انتفاع کی اجازت دیتی ہے تو اس پر ان پھلوں میں عشر واجب ہوگا، اور اگر ایسا نہیں کیا گیا تو جو شخص بھی ان پھلوں کو جمع کرے گا اس پر عشر واجب ہوگا، کیونکہ نگرانی و حفاظت کا مقصود بھی پھلوں کو جمع کرنا ہی تھا۔ جب نگرانی و حفاظت کی ذمہ داری کے بغیر ان کو جمع کرنا پایا گیا تو علت وجوب عشر پائی گئی، لہذا عشر واجب ہوگا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.